السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں اس ویک کے سورے کو ہم سیکھتے ہیں۔ آپ سب بھی ایکسائٹیڈ ہوں گے، اور اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے 2-3 باتیں ایسی بتائی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بالکل نہیں پسند۔ تو اگر ہم اس سورے کو اچھی طرح سے سیکھیں اور اس میں جو باتیں بتائی گئی ہیں اگر ہم اس کو ایوائڈ کریں اور ان سے ہم دور رہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے بیسٹ بندے بن سکتے ہیں، اور فرشتے بھی ہم سے پھر دوستی یہ کریں گے، اور جتنے لوگ ہمارے آس پاس ہیں وہ سب بھی ہم سے محبت کریں گے، کیونکہ اس میں 3 ایسی برائیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جس سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتے ہیں، اور ساتھ میں ان کے لیے پنشمنٹ بھی بتایا گیا، کیونکہ یہ جو باتیں اس میں بتائی گئی ہیں وہ بہت ہی بری ہے۔ تو انشاءاللہ اس سورے کو ہم سیکھیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ اس طرح ہم بالکل نہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الہمزہ، اور یہ مکی سورہ ہے اور اس میں 9 آیات ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل ہے۔ ویل ایک تو جہنم کی وادی کا بھی نام ہے، ویلی ہے ایک جہنم میں جو بہت زیادہ ڈیپ، بہت زیادہ گہری ہے، اور دوسرا ویل کا مطلب ہوتا ہے ہلاکت ہے، بربادی ہے، ان کے لیے تباہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہلاکت ہے، بربادی ہے، کس کے لیے؟ لکلی، ہر ایک کے لیے۔ کون؟ جو ہمزہ ہے اور جو لمزہ ہے۔ تو آج ہم سیکھیں گے کہ یہ ہمزہ کون ہے اور لمزہ کون ہے۔ ہمزہ کہتے ہیں اس شخص کو، اس انسان کو کہتے ہیں جو کسی کے منہ پر عیب لگاتا ہے، بالکل اس کے سامنے اس کے عیب لگاتا ہے، اس کو طعنے دیتا ہے۔ اور لمزہ کہتے ہیں جو پیٹھ پیچھے برائی کرے، یعنی اس کے ایبسنس میں اس کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے اور آپ اس کے پیچھے اس کے بارے میں اس کی بری باتیں دوسروں کو بتاتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں لمزہ۔ تو بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کی جو عیب ٹٹولتا ہے اور غیبت کرنے والا ہے، یعنی جو سلینڈر کرتا ہے، جو بیک بائٹنگ کرتا ہے، ان کے لیے بہت بڑی خرابی ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ ان کے لیے تو خرابی ہے، تو ہمیں اس سے کتنا زیادہ بچنا چاہیے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ اکرام نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت یہ ہے کہ تو اپنے مسلمان بھائی کی ان باتوں کو بیان کرے جن کو وہ پسند نہیں کرتا۔ تو کسی صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، اپنے بھائی کی جن ناپسندیدہ باتوں کو میں بیان کروں گا، اگر وہ بات اس میں ہے، میں جھوٹ تو نہیں کہہ رہا ہوں نا، ریئلی اس میں وہ بری بات ہے اور یہ بات میں کسی دوسروں کو بتاتا ہوں تو جھوٹ تو نہیں ہے نا؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہی تو غیبت ہے۔ اور پھر فرمایا اگر وہ ناپسندیدہ بات جو دوسروں کو ہم بتاتے ہیں اگر اس میں وہ موجود نہیں ہے تو یہ پھر کیا ہوگا؟ اس پر بہتان لگانا ہوگا، یعنی سلینڈر کرنا ہوگا۔ تو کئی لوگ کہتے ہیں نا، آپ نے سنا ہوگا کہ ہم دوسروں کو اگر کوئی بات بتاتے ہیں تو جھوٹ تھوڑے ہی نہ کہہ رہے، ریئلی اس میں یہ بیڈ ہیبٹ ہے، ریئلی وہ اس طرح کرتا ہے، ہم تو سچ ہی بتا رہے ہیں، ہم دوسروں کو سچ ہی تو کہہ رہے ہیں۔ تب سچ بھی کہہ رہے ہو، اس کی بری باتیں آپ لیکن کسی اور کو بتاتے ہیں، یہی تو پھر غیبت ہے، یہی تو بیک بائٹنگ ہے۔ اور اگر اس میں وہ بات نہیں تھی لیکن پھر بھی آپ دوسروں کو بتاتے ہیں، پھر تو یہ بہت زیادہ اس کے اوپر بہتان ہے، اس کے اوپر بہتان باندھنا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے کسی مسلمان بھائی کی ان کی باتوں کو، ان میں کوئی ایسی خرابیاں ہیں تو ہمیں ہر کسی کو نہیں بتانا چاہیے، ان کی ان چیزوں پہ، ان کے ان عیبوں پر ہمیں پردہ ڈالنا چاہیے۔ اگر ہم کسی کے برائیوں کو، مسٹیکس کو دیکھ کر، ان کی بری عادتوں کو دیکھ کر اگر ہم کور اپ کر دیں گے، ہائیڈ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ بھی قیامت والے دن ہماری برائیوں کو، ہماری چیزوں کو اللہ تعالیٰ پھر کور کریں گے، ہائیڈ کریں گے۔ تو جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہم نے اس سورے سے سیکھنی ہے، کسی کے بارے میں ہم نے بیک بائٹنگ نہیں کرنی ہے، کسی کی غیبت نہیں کرنی ہے، کوئی ایسی بات ہمیں کسی دوسروں تک نہیں پہنچانا ہے، نہ ہی ان کے منہ پر ہم نے ان کے بارے میں برائیاں کرنی ہیں، نہ ہی ان کی پیٹھ پیچھے کرنا چاہیے۔
ہاں، اگر آپ کو لگتا ہے کسی میں بہت بری عادت ہے تو آپ ان کو ڈائریکٹلی جا کے ان کو پیار سے سمجھا سکتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں آپ کتنے اچھے ہیں، آپ کے پاس اتنی اچھی اچھی عادتیں ہیں اور اخلاق ہے، لیکن یہ ایک چیز ہے نا آپ میں تھوڑی سی ٹھیک نہیں ہے، تو پلیز آپ اس کو ٹھیک کر لیں اور آپ دیکھنا آپ سب سے اچھے ہو جائیں گے۔ تو آپ ڈائریکٹلی جا کے انہیں پیار سے ان کو سمجھائیں، ان کی بری عادتوں کے بارے میں ان کو بتائیں، اور ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس بری عادت کو دور کر دے۔ تو یہ ہے صحیح طریقہ۔ لیکن یہ تو صحیح طریقہ نہیں ہے نا، کسی کی بری بات آپ کو پتہ چلتی ہے اور آپ پھر سب کو جا کر بتاتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر ہم کسی کے برائیوں کو جا کر دوسروں کو بتانے لگیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے ساری برائیاں بھی سب کے سامنے لا دے گا۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کسی کی ہم غیبت نہ کریں۔ اور اگر کوئی آپ گیدرنگ میں جاتے ہیں، کوئی پارٹی میں ہے یا آپ کے کلاس رومز میں ہو جاتا ہے نا اکثر آپ کے کلاس میٹس کے ساتھ، آپ کے فرینڈز کے ساتھ، تو آپ دیکھیں کوئی دوسرا فرینڈ آپ کے کوئی اور دوسرے فرینڈ کے بارے میں بیک بائٹنگ کرتا ہے نا، تو آپ اس کو وہیں پر سٹاپ کر دیں، کہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند، اس کا بہت بڑا پنشمنٹ ہے، تو غیبت نہ خود کریں نہ کسی اور کو کرنے دیں۔ اچھا، اب جو تیسری بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سخت یعنی ناپسند کیا ہے وہ یہ ہے الذی جمع مالا وعددہ، جو مال کو جمع کرتا ہے اور گنتا رہتا ہے۔ اس کو مال سے اتنی زیادہ محبت ہے، وہ کیا کرتا ہے، مال کے لیے ہی ہمیشہ اس کی ساری کوشش مال کے لیے ہوتی ہے کہ زیادہ مال کماؤں، اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے، سنبھال سنبھال کر رکھتا ہے اور خرچ بھی نہیں کرتا، نہ غریبوں کو دیتا ہے نہ مسکینوں کو دیتا ہے، بالکل سٹنجی ہو جاتا ہے، بخیل ہو جاتا ہے۔ اور وہ کیا سوچتا ہے، یحسب ان مالہ اخلدا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا۔ ہمیشہ رہے گا کا مطلب اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو وہ مال جمع کر رہا ہے اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے گا اور یہ مال اس کو کبھی مرنے ہی نہیں دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کے بارے میں پھر کیا فرمایا، کلا، ہرگز نہیں، لیمبذن فی الحطمہ، یہ تو ضرور حطمہ میں پھینک دیے جائیں گے۔ حطمہ کیا ہے، کوئی پنشمنٹ ہے، رائٹ؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا حطمہ میں پھینک دیں گے انہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وما ادراک ما الحطمہ، اور تجھے کیا معلوم کہ یہ حطمہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کیا ہے، حطمہ توڑ پھوڑ دینے والی آگ ہے جو کرش کر دیتی ہے، ایسی آگ ہے، اس آگ میں ان کو پنشمنٹ دیا جائے گا۔ اور یہ آگ کوئی معمولی آگ نہیں ہے، نار اللہ، اللہ کی آگ ہے، نار اللہ الموقدہ، اور اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہے۔ تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنے قدرتوں والے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آگ تو کتنی زیادہ اسٹرانگ ہوگی۔ اور یہ آگ کہاں تک پہنچ جائے گی، التی تطلی علی الافئدہ، جو دلوں پر چڑھتی چلی جائے گی، یعنی وہ آگ ان کے دلوں تک پہنچ جائے گی اور ان کو موت ہی نہیں آئے گی۔ دنیا میں اگر کوئی انسان جلتا ہے نا تو اس کی آگ ابھی دل تک ہی نہیں پہنچتی، وہ مر جاتا ہے، لیکن وہاں کی آگ ایسی ہوگی جو دلوں تک پہنچ جائے گی اور اس کو موت بھی نہیں آئے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، اور وہ جو آگ ہوگی ان کی ہر طرف سے بند کی ہوئی ہوگی، چاروں طرف سے ان کی ہر طرف آگ ہوگی، نہ وہ اس آگ سے باہر نکل سکتے ہیں نہ ہی وہاں سے بھاگ سکتے ہیں، کوئی ایگزٹ ہے ہی نہیں۔ آپ دیکھیں جب آپ شاپنگ مالز جاتے ہیں، ہاسپٹلز جاتے ہیں، تو ہر جگہ لکھا ہوتا ہے نا ایگزٹ، یعنی ایمرجنسی ایگزٹ، لیکن جہنم میں کوئی ایمرجنسی ایگزٹ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وہ ہر طرف سے بند ہوگی، ان کے اوپر کلوز کر دیا جائے گا ان کو اس میں ڈال کر، فی امد ممددہ، بڑے بڑے ستونوں میں، اور اس کے اتنے بڑے بڑے پلرز ہوں گے، اور وہ پلرز بھی کس طرح کے ہوں گے، آگ کے پلرز ہوں گے، اس حطمہ میں ڈال دیا جائے گا جو چورا چورا کر دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پنشمنٹ بتا دیا اور ہم سب کو بتا دیا کہ دیکھنا یہ کام نہیں کرنا۔ تو انشاءاللہ آج سے ہم کوشش کریں گے ہم کسی بھی انسان کی بیک بائٹنگ نہیں کریں گے،
کسی کے بارے میں کوئی بری بات ہمیں پتہ چلتی ہے تو کوشش کریں کہ اگر آپ جا کے ان کو ڈائریکٹ بتا دیں اور ان کی اصلاح کر دیں اور ان کے لیے خوب ساری دعائیں کریں، لیکن دوسروں تک ان کی باتیں نہ بتائیں۔ اور اسی طرح مال سے زیادہ محبت اگر ہم کرتے ہیں تو یہ مال پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادتوں سے دور کر دیتا ہے۔ ویسے تو مال اگر زیادہ ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں، تو اس سے ہم ثواب تو کما سکتے ہیں، لیکن اس میں بخل کرنا، کنجوسی کرنا، جمع کر رکھنا، تو یہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ لوگ حطمہ میں ہوں گے، ایسی آگ جو اللہ کی سلگائی ہوئی ہے، جو لوگوں کو توڑ پھوڑ دے گی، کرش کر دے گی۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آج سے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بری عادتوں سے محفوظ رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔